بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے لحاظ سے بہت ہی طاقتور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بادشاہت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اس فضیلت کے باعث آیت الکرسی انسان کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں، لیکن ان 9 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہم آہنگی سے بنایا ہے۔ یہ 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ ان میں نفی کا مطلب اس لفظ سے انکار نہیں، بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں سے انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کی نفی کر رہا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اس میں اقرار کیا گیا ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اقرار اور نفی کا تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے اگلے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور ساتھ ہی اقرار کیا گیا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر کیا گیا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو ان کے پیچھے ہو رہا ہے اسے سب معلوم ہے۔ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر بھی دسترس حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جس قدر وہ خود چاہتا ہے۔ اس میں نفی کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کی بادشاہت اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ کی بادشاہت کا۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اس آخری جملے میں اقرار ہے کہ وہی ذات سب سے بڑی ہے۔ اب اسی آیت میں ایک بہت گہرا راز بھی پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ الفاظ اور حروف کا یہ زبردست ملاپ اصل میں قرآن مجید کا حسن ہے۔ آیت الکرسی کے پہلے جملے میں ہم اللہ کی 2 صفات کو جان سکتے ہیں، یعنی زندہ اور ہمیشہ رہنے والا، اور آخری جملے میں بھی 2 صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی عالی مرتبہ اور جلیل القدر۔ پھر اگر اس آیت کے دوسرے اور 8ویں حصے کو دیکھا جائے تو ان دونوں حصوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی قسم کی تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب اللہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے تو نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، اور زمین و آسمان کی نگرانی بھی اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے تیسرے اور 7ویں حصے کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ان حصوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو باور کراتا ہے کہ وہ نہ صرف زمین و آسمان کا مالک ہے بلکہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ اس کے چوتھے اور چھٹے حصے میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے کمزور اور اللہ تعالیٰ کے محتاج ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے، سوائے اس انسان کے جسے اللہ رب العزت خود طاقت عطا فرمائے۔ ویورز، پہلا اور آخری، دوسرا اور 8واں، تیسرا اور 7واں، چوتھا اور چھٹا ایک دوسرے سے منسلک ہیں، لیکن اس آیت کے 5ویں حصے میں کیا ہے؟ سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا 5واں حصہ ہے۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد میں اس نے کیا بیان کیا ہے۔ ویورز، اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ ان سب باتوں کو بیان کر رہا ہے، تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے۔
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اللہ اور اللہ کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کئی دفعہ دہرایا اور پھر فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سب آیات کی سردار ہے اور جس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے، اور جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں دوبارہ داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے مفلسی کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ڈیلی زندگی کی روٹین میں قرآن مجید کو اس کا حصہ بنائیں اور اس کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔